السلام علیکم شاذ بھائی، میرا نا لاہور ریجن کا انٹرویو تھا. ٹھیک ہے، تو میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں نا. تو میں گیا ہوں، انٹر ہوا ہوں روم میں. شروع میں تیسرا نمبر تھا میرا، میں پہلے چلا گیا تھا. تو میں گیا ہوں تو میں نے کہا گڈ مارننگ سر. انہوں نے کہا گڈ مارننگ. میں سیٹ کے پاس کھڑا ہوں، انہوں نے کہا ہیو اے سیٹ. میں بیٹھ گیا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ویسے اپنا تعارف کروائیں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اپنا تعارف انگلش میں بولے تو انگلش میں کروائیں، اردو میں بولے تو اردو میں. لیکن میں اتنا فارمل نہیں ہوا، میں نے اپنا انگلش میں اپنا تعارف کروایا، انٹروڈکشن کروایا جیسے میں کمفرٹیبل تھا وہ کروایا. تو انہوں نے مجھے بولا کہ اویس کمیونٹی پالیسنگ کیا ہوتی ہے. میں نے کہا سر، جب آپ کمیونٹی کے ساتھ مل کے کرائمس کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں، تو اس کو ہم کمیونٹی پالیسنگ کہتے ہیں. کہتے ہیں اچھا. کہتے ہیں ویسے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پاکستان کا. میں کہ سر اوور پاپولیشن. دیکھیں یار، میں جو ہوں نا، میں ایجوکیشن بھی کہہ سکتا تھا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی کہہ سکتا تھا، اور بڑے ایشو تھے میں ان کو ہائی لائٹ کر سکتا تھا. لیکن میں نے جان بوجھ کے وہی ایشو لیا جو کہ لنک تھا ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ، پوپولیس کے ساتھ. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کہتے ہیں وہ کیسے. میں نے کہا دیکھیں اوور پاپولیشن کی وجہ سے، کیونکہ میں نے اس کو لنک کرنا تھا اربن سپرول کے ساتھ، تو میں نے اس کو لنک کر دیا. میں کہا دیکھیے، جب ہم کسی بھی ایریا کی ڈینسٹی کو میئر کرتے ہیں تو وہاں پہ رہنے والے ایک اسکوائر کلو میٹر کے اندر رہنے والے انہیبیٹنٹس کو میئر کرتے ہیں. اس حساب سے ہمارے ریسورسز ڈیوائڈ ہوتے ہیں. جب ہمارے ریسورسز ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ مشکل ہو جاتا ہے. خیر میں نے اس کو کیری کیا. میں نے پھر ان کو یہ بتایا. میں نے کہا اس طرح سے آپ کا پور لیونگ ڈیزائن ہوتا ہے اور ساری چیزیں. خیر میں نے یہ تو نہیں بولا کہ پور لیونگ ڈیزائن ہوتا ہے. پھر میں نے ان کو ایگزامپل دے دی. میں نے کہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ ایک بیڈ کے اوپر دو دو پیشنٹس ہوتے ہیں، تین تین پیشنٹس ہوتے ہیں. تو یہ اربن اسپرال کا ہی ایشو ہے، یہ اوور پاپولیشن کا ہی ایشو ہے. میں نے کہا ویسے پھر اس کا سولوشن کیا ہے. میں نے کہا سر، میں نے تھوڑی اسمائل کی. میں نے کہا سر اس کا سولوشن ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ویسے جو ریلیجیس ایلیمنٹ ہے، جو ریلیجیس فیکٹر ہے، وہ تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے. وہ تو کہتے ہیں کہ بچے زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. تو جب وہ ریلیجیس گیا تو میں بھی ریلیجیس چلا گیا. میں نے کہا دیکھیں، مولا علی کا قول ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے پریزنٹ کے ساتھ چلتا ہے، جو اپنے اثر کے ساتھ چلتا ہے. تو کہتے ہیں ویسے اچھا. کہتے ہیں اس طرح تو ہم پہ جو ہیں وہ امریکہ اور یو ایس کی تقلید کرنی شروع کر دیں، ان کو اوبے کرنا شروع کر دیں. میں نے کہا دیکھیں سر، دو طرح کے لاز ہوتے ہیں، فارمل لاز اور انفارمل لاز. فارمل لاز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ کے لاز ہیں اور شریعہ ہیں، ہم دونوں کو لے کے چلتے ہیں. اگر ہم انفارمل لاز کی بات کرتے ہیں تو جرگا، پنچایت سسٹم، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو ہماری کچھ ریلیجیس باؤنڈریز بھی ہیں، ریلیجیس ریسٹرکشنز بھی ہیں، تو ہم نے ان کو بھی فالو کرنا ہے. تو خیر وہ سیٹسفائڈ ہو گیا. اس کے بعد سے مجھ سے پوچھا، کہتے ہیں ویسے پنجاب پولیس کیا ہے. میں نے کہا پنجاب پولیس واز بیسیکلی constituted under Police Order 2002 and operated under Police Rule 1934 under the command of IG پنجاب. تو جو ایس ایس پی تھا وہ بھی میری طرف موبائل یوز کر رہا تھا، اس نے بھی ذرا میری طرف دیکھا کہ یہ تو سیکشنز کے تھرو بتا رہا ہے اور وہ ساری چیزیں. پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ ڈولفن پولیس کے پتہ تو سب کو ہوتا ہے. اگر ڈولفن پولیس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائمس کے اندر آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی کمی آئی ہے. یا دیکھیے ایک فورس بنائی ہے آپ نے، تو اس سے ظاہر سی بات ہے کمی تو آئی گی. میں نے کہا یہ اسٹریٹ کرائمس کے اندر کمی آئی ہے. تو کہتے ہیں اچھا جو ڈولفن پولیس ہے وہ کہاں کہاں پہ ہے. تو میں نے کہا کہ اس طرح جو ہے وہ ڈولفن پولیس لاہور مجھے آتا نہیں تھا. میں نے کہا سر لاہور میں ہے کہ تو اور کہاں ہے. میں کہا سوری سر مجھے آئیڈیا نہیں ہے. کہتے یاد کرو پنجاب تو اتنا بڑا ہے. تو میں کہا سوری سر مجھے نہیں آئیڈیا. خیر اس نے انسسٹ نہیں کیا، پھر موو آن کیا. اچھا پھر اس نے مجھ سے بولا کہ اور کیا کہا تھا اس نے مجھ سے، کانسٹیٹیوشن ہو گیا یہ اور کمیونٹی پالیسی ہو گیا. اچھا اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا پولیس کے کتنے رولز ہیں. میں کہا سر 1861 نے جس کو ریپلیس کیا تھا پولیس آرڈر 2002 نے. اس کے علاوہ 1936 کا بھی ایک ایکٹ. کہتے بتاؤ بریف کرو. میں نے کہا سر جو 1861 کا جو ایکٹ تھا وہ بیسیکلی میوٹنی تھی. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برٹش لاء تھا وہ، ٹھیک ہے. اس کے اندر پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ تھا. پولیس کو ایز این انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا تھا. پھر پولیس رول 2002 آیا، ٹھیک ہے، جس نے سب سے پہلے پولیٹیکل انفلوئنس کو ختم کیا. پھر سیفٹی سیلز بنائے ڈسٹرکٹ، پروونشل اور نیشنل لیول پہ. ڈسٹرکٹ والے پروونشل کو جواب دیتے، پروونشل والے نیشنل کو جواب دیتے. اس کے علاوہ ہم نے انویسٹیگیشن ونگ کو سیکورٹی ونگ سے سپریٹ کر دیا. تو میں نے یہ بتایا. تو کہتے ہیں اچھا. تو اس کے علاوہ ایک دو اور سوال تھے مجھے اب یاد نہیں ہے. تو خیر اس طرح سے یہ چیز چلی. وہ تو ایون ان میں سے اسپیشلی پوچھا نا، کہتے ہیں ویسے آپ ایم فل کر رہے ہو. میں کہ یس سر. کہتے ہیں آپ ایم فل بھی ہیلی کالج سے کر رہے ہو. میں کہ یس سر ایم فل بھی ہیلی کالج سے کر رہا ہوں. کہتے ہیں اچھا اچھا. تو کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے ریفر کر دیا جج کی طرف. جج بھی تھوڑا امپریس ہو گیا تھا میرے سے، سیکشن اور آرٹیکل کے بزنس گریڈ ہوں تو مجھے زیادہ آئیڈیا تو نہیں ہے ان چیزوں کا.
اس سے مجھے بڑا نا انتھوسٹکلی لیا، اور بڑا نا ایک وہ گرم جوشی کے ساتھ نے مجھے لیا کہ بچے کے پاس نالج اور وہ ساری چیزیں. اس نے کہا کہ پولیس کے کتنے وہ ایکٹ کتنے آرٹیکل ہیں. میں نے کہا سر پولیس کے 4 شیڈول، پولیس آرڈر کے نا، پولیس آرڈر کے 4 شیڈولس ہیں، 19 چیپٹرس ہیں، 188 آرٹیکلس ہیں. کہتے ہیں 188 آرٹیکل کس سے؟ مجھے پتا تھا کہ پہلا اور آخری ضرور پوچھ لیتے ہوتے ہیں، لیکن میری غلطی تھی، میں بیڈ لک کہ میں وہ نہیں یاد کر کے گیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں اچھا، کہتے ہیں پولیس آرڈر 2002 آپ نے پڑھا ہوا ہے؟ میں کہا سر میں نے بریف نہیں پڑھا لیکن مجھے آئیڈیا ہے. تو کہتے ہیں کہتے ہیں پھر کیا آئیڈیا آپ کو؟ میں نے کہا اس طرح سے وہ پنشمنٹ اور اوفینسز کی بات کرنے لگا تو اس نے بات کاٹ دی میری. اس نے نا پھر مجھ سے پوچھا کہ ایک اور چیز پوچھی، وہ مجھے نہیں آئی. اس سے پوچھا یہ پوچھتا ہے؟ میں نے کہا یس سر اس میں یہ آتا ہے. میں نے کہا نہیں سر اس میں یہ نہیں مجھے پتا. کہتے ہیں اچھا M4 کیا ہے اس نے؟ یار میں نا ڈیوو میں MTO بھی رہ چکا ہوں نا، تو M2 کا تو مجھے آئیڈیا تھا لاہور سے اسلام آباد. وہ مجھے کہتے بھی تھے کہ آپ M2 M3 M4 کا یاد رکھیں کہ کیا ہے. یار پتہ ہے کیا، میں اس پہ سوری بھی کہہ سکتا تھا، میں نے جان بوجھ کے غلط بتا دیا نا. میں کہا سر لاہور سے اسلام آباد، کیونکہ اس کو یہ تو ہو کہ یار چلو اس کو اتنا تو پتا تھا کہ یہ موٹر سے ریلیٹڈ کوسچن تھا. تو میں نے کہا چلا ہوا. کہتا پھر M2 کیا ہے؟ تو میں اسمائل دے دی. میں کہا سوری سر. خیر پھر وہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ تھوڑا سا کھٹکا یا پتہ نہیں. ویری نیکسٹ ڈے نا میرے کلاس فیلو ایک وہ کہہ لو کہ بیچ فیلو کا بھی تھا. بیچ فیلو تو نہیں، FSC میں ہم ساتھ پڑھتے تھے. تو اس کا بھی انٹرویو تھا، وہ بھی ڈس اپوائنٹ ہوا. کہتے ہیں وہ جج جو تھا وہ سیم پینل تھا. کہتے وہ جو جج تھا نا ویس وہ بڑا خطرناک تھا. میں نے کہا ہاں بس ایسا ہی ہے. تو خیر چلے گئے. تو اس کے بعد اس نے نا مجھے پھر ریفر کر دیا SSP کی طرف. SSP نے مجھے پھر بولا اویس وائی یو وانٹ ٹو جوائن پولیس. میں کہا سر پیشنیٹ کرتی ہے، یونیفارم جاب ہے، پیشنیٹ کرتی ہے. اس کے علاوہ میں جو ہوں وہ یونیفارم جاب ہے، ایک میری پرسنل گرومنگ بہت زیادہ ہوگی پولیس کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی کیپیبلٹیز کو زیادہ اچھے سے یوٹیلائز کر سکتا ہوں پولیس کے اندر رہتے ہوئے. میں نے پھر ان کو مینشن کیا کہ میں اس طرح، میں نے جان پوچھ کے بھی کیا تھوڑا سا، اور میں اس طرح کی چیز بھی کرنا چاہتا تھا. میں نے ان کو مینشن کیا، میں نے کہا اس طرح جو پولیس ہے نا وہ میری جو کرنٹ جاب ہے وہ پرائیویٹ جاب ہے، اس کے اندر ریپیٹیو ٹاسک بہت زیادہ ہیں. تو میں اس لیے بھی شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں. تو کہتے ہیں ویسے آپ کا کیا خیال؟ وہ SSP نے پھر مجھے پکڑا. کہتا ہے SSP کہتا ہے ویسے آپ کا کیا خیال ہے جو ڈائریکٹر لیول تک جاتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، کارپوریٹ سیکٹر میں، وہ ریپیٹیو ٹاسک کر کے جاتے ہیں؟ میں کہا نہیں سر پالیٹکس بہت زیادہ اور بڑے ایلیمنٹ ہے. کہتے ہیں پالیٹکس تو پنجاب پولیس میں بھی بہت زیادہ ہے. میں نے بھی بات خیر اس طرف کی. میں نے کہا سر جاب سیٹسفیکشن اور وہ ساری چیز کرنے لگا. تو اچھا ٹھیک ہے. کہتے ہیں وہاں پہ کتنی پے ہے ویسے آپ کی؟ میں کہا سر 45. کہتے ہیں یہاں پہ تو 40 سے بھی کم ہوگی. کہتے شاید اس سے بھی کم ہو تو کیسے مینیج کرو گے؟ میں نے کہا سر میرے لیے پے اتنی میٹر نہیں کرتی، جاب سیٹسفیکشن میٹر کرتی. یہ میں بات کر رہا تھا، میری بات کاٹ دی. کہتا اچھا. ایک دو اور سوال کیے اس مجھ سے، تو خیر میں نے اس کو بھی کوئی اسکپ نہیں کیا، سب کا آنسر کیا. کانفیڈینس نہیں میں نے لوز کیا. اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اویس، اسمائل بھی میں دیتا رہا اندر کہیں نہ کہیں جب میں اٹک جاتا تھا وہ ساری چیزیں. پھر اس نے مجھے ایک چیز پوچھی. کہتے ہیں اویس کوئی نیوز پیپر وغیرہ پڑھتے ہو؟ میں کہ ایسے ڈان پڑھتا ہوں لیکن ویکلی پڑھتا ہوں. یار پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ نا لاسٹ ویک کا اس نے فوراً کھول لینا تھا، اور وہ ساری چیزیں پتہ ہوتا ہے کہ بچہ پڑھ کے آیا تو وہ کر لے، تو وہ تیار بیٹھا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا کہ ویسے آرٹیکل، میں کیسے یہ سر ڈان پڑھتا ہوں لیکن میں ویکلی ڈان پڑھتا ہوں. کہتے لاسٹ ویک پڑھا ہے میں نے. میں نے کہا یار اس سے سوال کر لینا. میں نے کہا سوری سر لاسٹ ویک میں نے نہیں پڑھا. کہتے آپ تو کہہ رہے تھے ہر ویک پڑھتا ہوں. میں کہا سر لاسٹ ویک میں سے اسکپ ہو گیا نا، روٹین اس طرح کی تھی تو وہ ساری چیزیں. کہتے ہیں اچھا 2 کالمسٹ کے نیم بتاؤ. میں نے ایک عباس نثار کا بتایا کہ مینشن کیا اس نے. کہتے یہ کون ہے؟ بڑا یوں کر کے پوچھا. میں کہا صحیح سیکورٹی انالسٹ ہے. کہتے ہیں اچھا کہ پھر میں نے دوسرا ملیحہ لودھی کا بتایا. میں نے خود ہی مینشن کر دیا. میں کہ یہ جو ہیں وہ فورن ایمبیسڈر رہ چکی ہیں ہماری فورن سروسز میں. تو خیر اس نے پھر مجھے واپس بیک کر دیا چیئرمین کی طرف، PPSC کے جو ممبر تھے. میں ادھر چلا گیا. اچھا PPSC ممبر نے مجھے ایک اور بھی سوال بھی کیا. انہوں نے بولا کہ ویسے جو پولیس کی جاب ہے یہ تو 24/7 کی ہے، تو ہاؤ کوڈ یو مینیج؟ میں نے کہا سر دیکھیں آپ کی اسٹیٹمنٹ سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. یار ہر بچے ہی وہاں پہ کہہ کے کیا ہوگا یار یس فلیکسیبلٹی اور وہ ساری چیزیں میں بھی کر سکتا تھا، لیکن میں ریئلسٹک رہا. میں نے آپٹمسٹک ویو دینا تھا. میں نے کہا سر کوئی بھی جو جاب، میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں، کوئی بھی جو جاب ہوتی ہے وہ 24/7 کی نہیں ہوتی ہے. ان ایمرجنسی کیسز یو ہیو ٹو موو. اور ایسے تو ہم پرائیویٹ جاب میں بھی کرتے ہیں. تو خیر وہ اس بات سے بھی انہوں نے بڑا نارمل لیا اس بات کو. خیر جب میں یہ تو تب کی بات ہے جب میں چیئرمین کے پاس تھا. تو بس یہ ہوا انٹرویو مکس سا تھا. مجھے تو کچھ انسان اپنا انالیسس نہیں کر سکتا، ہمیشہ دوسرے ہی اس کا انالیسس اچھے سے کر سکتے ہیں. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار کیا چلا اور کیا نہیں چلا. تو آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے؟ تھینک یو.